متى ترانا ونراك متى ترانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع کلام ہے عکس مستوی. محصورات اربعہ کا عکس مستوی بیان ہو چکا ہے اور اس کے ضمن میں محصورات اربعہ کے موارد استعمال کی تحلیل، کس محصورہ کا عکس مستوی کون سا قضیہ ہے، اس کی تفصیل اور پھر اس دعوے کی دلیل. یہ 3 نکات ہم بیان کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. جب ایک چیز کا بیان مکمل ہو جائے تو وہ چیز آپ کے فہم میں ہونی چاہیے. صرف فہم میں ہی نہیں، آپ کو وہ حفظ ہونی چاہیے. آپ کہیں گے بھائی فہم میں ہو یہ تو چلو ٹھیک ہے، حفظ میں ہونے کی، اس کو حفظ کرنے کی آپ کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. تو ہم کوئی بچے تھوڑی ہیں کہ آپ ہم کو جو ہے وہ حفظ کروا رہے ہو. تو بچے جو ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ قد و قامت کے حساب سے ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ اپنے کورس کے حساب سے ہوتے ہیں. تو کورس کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ ہماری کتاب منطق کی بچوں والی کتاب ہے. ٹھیک ہو گئی نا بات؟ اور منطق ہم آپ کو صرف سمجھا نہیں رہے بلکہ آپ کو منطقی بنا رہے ہیں. ریاضی میں جانے سے پہلے بچے کو پہاڑے حفظ کرائے جاتے ہیں، پھر ریاضی اس کو سمجھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ریاضی کے سوالات سمجھنے کے لیے پہلے اس کو پہاڑے حفظ ہوں گے تو فوراً وہ ضرب تقسیم کو ٹوٹل. ٹھیک ہے. تو پہاڑے آپ نے حفظ کیا یا نہیں کیا ہے؟ کیا ہے نا. تو آپ یہی سمجھیں کہ آپ کو جو نقیض کی بحث پڑھائی جا رہی ہے تو آپ کو نقیضیں حفظ ہونی چاہیے. آپ کے پاس ٹوٹل قضیے 4 ہیں. ٹھیک. تو موجبہ کلیہ کی نقیض کیا ہے؟ سالبہ جزیہ. فوراً آنا چاہیے جواب. سالبہ کلیہ کی نقیض کیا ہے؟ موجبہ جزیہ. ٹھیک ہے نا. آپ کہیں گے آپ جزیات کی پوچھو. بھئی وہ قضیے 4 ہیں لیکن کلیہ کی نقیض جب جزیہ میں آئے گی تو وہی جزیہ کی نقیض پلٹ کے پھر وہی کلیہ ہو جائے گا. پھر رپیٹ کرو. موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ. سالبہ کلیہ کی نقیض. نقائص مکمل ہو گئے؟ اچھا. تو آپ نے 4 قضیے ہیں، یاد کرنے میں آپ کو صرف 2 ہی یاد کرنے ہوں گے. سہولت ہو گئی نا آپ کے لیے؟ کیونکہ ضرب کا نشان بنائیں گے تو کلیہ کی نقیض آگے جزیہ ہو جائے گی. نقائص حفظ ہو گئے، سائڈ پہ رکھو. اب آ جاؤ کہاں؟ عکس مستوی میں. موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ. موجبہ جزیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا. موجبہ کلیہ ہو تو بھائی تو بھی عکس مستوی موجبہ جزیہ. موجبہ جزیہ ہو تو بھی عکس مستوی موجبہ جزیہ. ٹھیک ہے نا. یہاں سے ایک قانون طے ہو گیا اور وہ قانون یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا قضیہ موجبہ ہو. توجہ ہے؟ کسی بھی قسم کا قضیہ موجبہ ہو اس کا عکس مستوی صرف جزیہ آتا ہے. ٹھیک ہے. عکس مستوی صرف. اب وہ موجبہ کلیہ ہے، وہ موجبہ جزیہ ہے. کسی بھی قسم کا قضیہ موجبہ ہو عکس مستوی اس کا موجبات مکمل ہو گئے نا. تو موجبات کے اوپر جو ہے دائرہ لگا دو. موجبات کا عکس مستوی دائماً موجبہ جزیہ ہوتا ہے. والسلام. موجبات خلاص ہو گئے. سوالب میں آ جاؤ. سوالب 2 ہیں، سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ. لا عکس لہا، اس کا عکس مستوی ہوتا ہی نہیں ہے. باقی تمہارے پاس رہ گیا سالبہ
कुलिया, अक्स मुस्तवी का मिथलेहा, सालबा कुलिया का अक्स मुस्तवी सालबा कुलिया आता है। अब तो हिफ्ज कर लोगे ना? हिफ्ज चाहिए मुझे, ठीक है ना? हिफ्ज क्यों चाहिए? इसलिए कि आगे हमने तत्बीक देनी है। तत्बीक के मरहले में आपको जब रियाजी का सवाल हल करना है ज़रब का, तो ज़रब देने के लिए पहाड़े पहले हिफ्ज होने चाहिए। अक्स मुस्तवी नकीस, इसकी हम आगे अप्लाई देंगे। जब अप्लाई देंगे तो आपको पहले हिफ्ज होना चाहिए, किस कजिए का अक्स मुस्तवी क्या है, किस कजिए की नकीस क्या है। तो फिर आप फौरन उसकी अप्लाई देंगे, आगे जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मैं उम्मीद रखता हूं यहां तक जितनी बात हमने समझी है, तफसीलात जो होती हैं वो आपके नॉलेज के लिए होती हैं, याद करने के लिए खुलासा होता है। खुलासा हमने निकाल दिया, नकायस का खुलासा भी हासिल हो गया है, अक्स मुस्तवी का खुलासा भी हासिल हो गया है। यहां तक बहस का एक हिस्सा मुकम्मल हो गया है। आज अक्स मुस्तवी की बहस का एक दूसरा हिस्सा शुरू करने लगे हैं, और वो है मुवज्जहात का अक्स मुस्तवी। सलवात पढ़े आले मोहम्मद की मुवज्जहात में अक्स मुस्तवी निकालने के लिए दो हिस्से किए जाएंगे बहस के। मुवज्जहात अल मुजबात, मुवज्जहात सवाल, ठीक है? अच्छा, अब वही सेम कजिया जब मुजबा में आएगा तो अक्स मुस्तवी उसका और है, वही मुवज्जहा फिर जब सालबा में आएगा तो उसका अक्स मुस्तवी और होगा, ठीक है ना? तो फिर आप ये ना कह रहे हैं कि वहां तो इसी कजिए का हम अक्स मुस्तवी ये पढ़ के आए हैं, तो भाई वहां मुजबात में इसका इंदराज कहां था? मुजबात की लिस्ट में। जब अक्स मुस्तवी इसका बदल गया है तो अब लिस्ट कौन सी है? सवाल की। तो अब बहस के फिर दो हिस्से कर दो, एक मुवज्जहात मुजबात और दूसरा सवाल। ठीक हो गई बात? आगाज करने लगे हैं कहां से? मुजबात से। अक्स मुस्तवी निकालने के लिए देखना ये होगा, कहते हैं बाकी सेम प्रोसेस वही रहेगा। क्या? तब्दील तरफ है, बकाउल काइफ, बकाउल सिद्ध, काम अपनी मर्जी का, मर्जी से मुराद सिद्ध को बचाने के लिए जो कमियत सूट करे वही आप लगा लेंगे, जो कमियत आपको वहां आप सिद्ध को बचाने के लिए आपके लिए कारआमद हो, वही कमियत आप कजिए के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। और तदबीक के साथ आपने देख भी लिया कि मुजबात के अंदर कमियत जुजिया ही रहेगा, सवाल में सिर्फ सालबा कुलिया सेम रहेगा। खलस ना, रिपीट नहीं करूंगा। मुवज्जहात के अंदर क्या करेंगे? कहते हैं मुवज्जहात के अंदर भी जो जिहात हैं उनमें एक जिहात दूसरी जिहात से अखास है, और दूसरी वाली जिहात उस पहली से आम है। जो जिहात आम होती है वो अखास वाली जिहात को लाजिम होती है, और यही कानून हम बयान कर चुके हैं जब अक्स मुस्तवी की बहस हमने शुरू की थी कि आम खास को लाजिम होता है। तो जो है हैवान इंसान वाली मिसाल हमारी चाबी है, हैवान आम है, इंसान खास है, तो आम खास को लाजिम होता है। क्या मतलब? जहां जहां खास सादिक बैठेगा आम उसके, ठीक है ना? तो आम खास को फॉलो करता है, उसकी इत्तिबा करता है, उसकी मुताबियत करता है, उसको अकेला नहीं छोड़ता है। जहां जहां भी खास सादिक आता है आम उसके साथ सादिक आता है। बस हो गई है बात? तो अब जो जिहात आम है वो जिहात लगाएंगे अक्स मुस्तवी में। एक कजिया मुवज्जहा, अब उसका अक्स मुस्तवी निकालते हैं, तो अक्स मुस्तवी वाला कजिया जो है इसके अंदर हम जिहात कौन से लगाएंगे? जो पहले असली मुवज्जहा की जिहात से आम हो, ये वाली जिहात पहले से आम हो। क्यों? इसलिए कि आम खास को लाजिम हो गया है।
عام خاص کو فالو کرتی ہے، جہاں وہ صادق بیٹھتا ہے یہ بھی صادق بیٹھتی ہے. واضح ہو گئی یہ بات؟ اچھا، تو پھر جہاد کے اندر جانے سے پہلے ایک نظر دوڑا لو کون سی جہاد کس جہاد سے عام ہے. ہیں؟ ہو جانا چاہیے نا. ہاں خان صاحب، تو ہمارے پاس اب جہاد کی گنتی شروع کرنے لگا ہوں. پہلی جہاد کیا ہے؟ ضرورت ہے ذاتی. ضرورت سے عام کون ہے؟ دوام. ٹھیک ہو گئی نا بات؟ دوام ذاتی عام ہے، ضرورت ذاتی سے. اچھا، پھر ہمارے پاس دو قسم کی آگے ضرورت اور دوام ہے. ضرورت وصفی، دوام وصفی. یہ دونوں عام ہیں پہلے دونوں سے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جو چیز ذاتی طور پہ ضروری یا دائمی ہو وہ شرط کی بنا پہ برجا اولا ضروری اور دائمی ہوتی ہے. تو یہ دوام وصفی، ضرورت وصفی، دوام وصفی، یہ دونوں پہلے والے دوام ذاتی اور ضرورت ذاتی سے عام ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، پھر چار ہو گیا اب آپ کے پاس. اب آگے تمہارے پاس کیا ہے؟ فعلیات. فعلیات جو ہے یہ عام ہے دوام سے بھی ضرورت سے بھی. کیوں؟ کیونکہ جو چیز دائمی ہو وہ بالفعل بھی ہوتی ہے، بالفعل وقوع بھی رکھتی ہے. اور بالفعل سے عام ہے امکان. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز بالفعل وقوع رکھتی ہے وہ ممکن تھی تو خارج میں بالفعل وقوع پذیر ہوئی ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ ٹوٹل کرنے لگا ہوں. جہاد میں سب سے اخص ضرورت ذاتی ہے، جہاد میں سب سے عام امکان عام ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر عام کا تسلسل گنتے جاؤ، انسان سے عام حیوان، حیوان سے عام جسم نامی، جسم نامی سے عام الی آخر ہی چلتے جاؤ. اور کیا قانون دیا تھا ہم نے کہ جہاں خاص صادق آئے گا عام بھی صادق آئے گا. اس عام سے جو اور عام ہے وہ بھی، جو اس سے عام ہے وہ بھی. تو جہاں انسان صادق آئے گا، انسان سے جتنی بھی درجے عام کے بڑھا سکتے ہو سارے یہاں صادق. لیکن ہم نے عکس مستوی کے طور پہ صرف کس عام کو لینا ہے؟ جو اقرب العوام ہے، جو سب سے اقرب ہے. تو جہاد میں اگر آپ کو یہ جہاد عام، اگلے والی اس سے عام، اگلے والی اس سے عام، تو آپ نے کون سی جہاد عکس مستوی میں لگانی ہے؟ جو اقرب العوام ہے. دھیان نہیں دے رہے ہو یار، انرجی لگتی ہے. اتنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، مصنف فرماتے ہیں کہ چار قضیے گنتی کر لو جی. چار کون سے ہیں مطلب میں؟ دیکھو بھائی، دائمتان، دائمتان سے مراد ضرورت ذاتی، دوام ذاتی. ان کا مشترکہ نام دائمہ تائن ہے. ظہر اور اثر، اور اجتماعی نام کیا ہے؟ ظہرائن ہے. اجتماعی نام رکھ سکتے ہیں نا. اچھا، دوسرے دو کون سے ہیں؟ مشروطہ عامہ، عرفیہ عامہ. اجتماعی نام کیا ہے؟ عامہ. ہاں، یہ چار قضیے. ٹھیک ہے جی. اچھا، پہلے ان چاروں کا تعارف حاصل کرو تاکہ ان کی جہت کی طرف جائیں یا ان کے عکس مستوی کی طرف جائیں. تعارف سنو. پہلا ہے جی ضروریہ ذاتیہ. محمول موضوع کے مصداق کے لیے ذاتی طور پہ ضروری ہے. مثال کیا ہے؟ کل انسان حیوان بالضرورت. دوسری مثال میں آ جاؤ، دوام ذاتی. محمول موضوع کے مصداق کے لیے ذاتی طور پہ دائمی ہے. کیا مثال ہے؟ وہی پچھلی سے مثال دے سکتے ہو. کل انسان حیوان بالدوام، یا کلو فلاکن متحرکن بالدوام، کلو حبشی اسود بالدوام. ٹھیک ہے؟ یا کلو شیعی عادل بالدوام. ٹھیک ہے؟ یہ پہلی بار سنا ہے تم نے. کلو شیعی عادل بالدوام، ہر شیعہ عادل ہوتا ہے
بالدوام میں. نہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو امتیاز ہے نا عقائدی طور پہ وہ یہ ہے کہ باقی مذاہب کے مقابل میں اصول دین کے اندر ہم عدالت کو اصل سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور دیگر مذاہب جو ہیں وہ ہم سے کبھی اختلاف کرتے ہیں کبھی اتفاق کرتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ اس پہ قائم ہے کہ توحید کے بعد دوسری اصل عدل ہے. اور وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو عدل کو اصول دین میں اصل نہیں مانتا ہے. کل شیعی عادل. ٹھیک ہے نا. ایک عدالت کردار والی ہے جس کی طرف دھیان جا رہا ہے لیاقت صاحب کا. میں یہاں عدالت عقائد والی بول رہا ہوں. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اچھا چلو ٹھیک ہے. تو یہ مثالیں کس کی ہیں؟ دوام ذاتی کی. تیسرے نمبر پر کون سا قضیہ ہے؟ ضرورت وصفی محمول موضوع کے مصداق کے لیے ضروری ہے، لیکن کب تک ضروری ہے؟ جب یہ مصداق وصف عنوانی سے متصف رہے گا. کلو کاتب متحرک الاصابع بالضرورت. کاتب کے مصداق کا متحرک الاصابع ہونا ضروری ہے، لیکن اس وقت ضروری ہے جب کاتب کا مصداق کتابت سے متصف ہوگا. متصف ہونے کی شرط پہ متحرک ہونا ضروری ہے، ذاتی طور پہ ضروری نہیں. متحرک کتابت کی شرط پہ متحرک الاصابع کا محمول ضروری ہوگا. چوتھی مثال کیا ہے جی؟ دوام وصفی محمول موضوع کے مصداق کے لیے دائمی ہے، لیکن محمول کا دائمی ہونا مشروط ہے وصف عنوانی سے متصف ہونے کے ساتھ. کلو کاتب متحرک الاصابع بالدوام. کاتب کا جو مصداق ہے اس کے لیے متحرک الاصابع ہونا بالدوام ثابت ہے، لیکن بالدوام متحرک الاصابع کا ثابت ہونا مشروط ہے. کس سے؟ کہ وہ کاتب کا مصداق کتابت میں جب متصف ہوگا. متصف ہونے کی شرط پہ متحرک الاصابع کا محمول کا دائمی ہونا ثابت ہے، ورنہ وہ محمول کا ثابت ہونا یا اس محمول کا دائمی ثبوت ہونا ثابت نہیں ہوگا. چار قضیے واضح ہو گئے. اجمالی تعارف میں نے اس لیے دیا ہے چونکہ یہ چیزیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. اچھا، مصنف فرماتے ہیں کہ ان چاروں قضایا کا عکس مستوی سیم ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی مطلقہ حینیہ. قضیہ مطلقہ حینیہ کیا ہے؟ یہ پہلے پڑھ چکے ہو، میں دوبارہ اس کا تذکر دلا دیتا ہوں. مطلقہ حینیہ وہ قضیہ ہے جس میں محمول موضوع کے مصداق کے لیے، ایک موضوع ہے یعنی وصف عنوان، ایک اس کا مصداق ہے جو خارج میں ہے. اس خارج والے مصداق کے لیے جس کے اوپر یہ وصف عنوانی صادق آتا ہے، اس کے لیے یہ محمول بالفعل ثابت ہے. اچھا، اور بالفعل کا ترجمہ ہوتا ہے کسی ایک زمانے میں ثابت ہے. اب وہ کسی ایک زمانے کو آپ مقید کر دیتے ہو کس سے؟ حین الوصف العنوانی. ٹھیک ہے، وصف عنوانی کے اتصاف سے آپ کیا کرتے ہو؟ مقید کر دیتے ہو. تو پھر یہی مطلقہ جس کے اندر آپ فعلیت والی جہت لگاتے ہو، اس فعلیت کی جہت کو جب مقید بناتے ہو حین الوصف سے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ مطلقہ حینیہ. ٹھیک ہے. ان چاروں قضایا کا عکس مستوی مطلقہ حینیہ آتا ہے. واضح ہو گئی بات؟ اچھا، دعویٰ یہاں تک معین ہو گیا ہے. کیا دعویٰ کیا ہم نے؟ کہ ان چار قضایا کا عکس مستوی کیا آتا ہے؟ مطلقہ حینیہ. اچھا، اب پروف کرنے کے لیے کیا کرو گے؟ کہتا ہے طریق النقیض نامی دلیل جو کل ہم نے اپلائی کی تھی، اس دلیل کو یہاں ہم پیش کریں گے اپنے دعوے کو پروف کرنے کے لیے.
تصویر بن رہی ہے گفتگو کی نہیں بن رہی ہے؟ اچھا، بعض دفعہ ہم صرف تصویر ہی بناتے ہیں، رنگ آپ نے بھرنا ہوتا ہے اور وہ توجہ سے بھرا جاتا ہے. توجہ ہوگی تو آپ رنگ بھر لیں گے، توجہ نہیں ہوگی تو پھر پتہ نہیں چلے گا آپ کو. ٹھیک ہے جی، رفیق صاحب. کال طریق النقیز والی دلیل بیان ہو چکی ہے، ذہن میں حاضر ہے؟ حاضر ہے تو ابھی جو ہے وہ میرے خیال میں کوئی نہ کوئی سکاچ تو ذہن میں بن گیا ہے نا. ابھی کیا قدم اٹھانے والے ہیں ہم؟ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے، دعویٰ کیا کہ یہ والا قضیہ ان چاروں کا عکس مستوی ہے. اگر انکار کرتے ہو تو انکار کا مطلب یہ ہے اس کی جو نقیض ہے اسے ساتھ کا ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کی جو نقیض ہے، اب وہ ساتھ کا ہے یا کاذبہ ہے، اس کی چیکنگ کے لیے کیا کریں گے؟ اس کو قیاس کے اندر استعمال کریں گے، کیونکہ قیاس کے اندر استعمال ہونے سے قضیہ چیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی تار اگر پتہ چلے کہ یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے تو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو جوڑ کے دیکھ لو اس پر بلب روشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. نہیں ہو رہا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ تار تمہاری خراب ہے. اور تاریں دو چاہیے، مائنس پلس، صغرا کبرا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے یہ والا قضیہ جو عکس مستوی کے انکار کی صورت میں اس کی نقیض نکالا، اس کو ہم چیک کرنا چاہتے ہیں. تو ایک تار آپ کے پاس ہے، دوسری تار آپ کوئی متفق علیہ قضیہ جو طرفین کے درمیان مسلمۃ الصدق وہ اٹھائیں گے. حسب شرائط جو جس شرط کو پورا کرتا ہے اس جگہ پہ استعمال ہو جائے گا. جس قضیے کے اندر صغرا کی شرط ہے وہ صغرا کی جگہ پہ، جس کے اندر کبرا کی شرط ہے اس کو کبرا کے اندر. دونوں شرطیں بیان کر رہے ہیں، پھر جس کو چاہو صغرا بناؤ، جس کو چاہو کبرا بناؤ. مقصد کیا ہے؟ اس قضیے کی چیکنگ، کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. بس ہو گئے. تو اب ہم نے جو قضیہ نقیض نکالا ہے، اب یہ بیان کرو نا، 2 بار نہ ہو جائے نا، 2 بار درس نہ ہو جائے، درس ایک بار ہی ہوگا تو کتاب کے ساتھ تطبیق ہوتی جائے. کون سا متن دو پھر. ہاں جی، قولہ مصنف کا قول الدائمتان آئے تفسیریہ کے ساتھ وضاحت دیتا ہے شارح، الضروریات والدائمت. یہ دونوں قضیے مثلا کہتے ہیں مثال کے طور پہ ان کا تعارف سنو. کون سی ہیں؟ کلما سادہ کا. کلما سادہ کا یہ اب کیا اپلائی دے رہا ہے؟ اگر یہ وہ سادے کا وہی فوراً جو ہے وہ طریق النقیز میں داخل ہو گیا. کلما صدق، جب بھی یا جس مورد میں بھی صادق آئے گا قولنا، ہمارا یہ قول، ہمارے قول سے مراد اصل قضیہ ہے جس کا ہم عکس مستوی نکالنا چاہتے ہیں. کیا ہے جی؟ بال ضرورت کی جہت لگاؤ، او دائمن یا دوام کی جہت لگاؤ. کیا قضیہ ہے؟ کلو انسان حیوان، کلو انسان حیوان. ٹھیک ہے نا؟ بیل ضرورت کا ہو تو ضرورت ذاتی ہو جائے گا، بیل دوام لگاؤ دوام ذاتی ہو جائے گا. یہ 2 قضیے یا ان 2 قضیوں میں سے ان 2 میں سے ہر قضیہ جس مورد میں صادق آئے گا، ٹھیک، سادہ کا قولنا، اس مورد میں صادق آئے گا قولنا، ہمارا یہ قول. اب جو کہہ رہا ہے نا ہمارا قول، اس سے مراد وہ قضیہ ہے جو ان دونوں کا عکس مستوی ہے، کیونکہ عکس مستوی اصل قضیے کو فالو کرتا ہے. جہاں وہ صادق آتا ہے یہ بھی ان کے ساتھ صادق آتا ہے. اچھا کیا ہے جی؟ بعض الحیوان انسان بالفعل، پروسیس نظر آیا ہے اس کے اندر یا نہیں آیا؟ تبدیل طرفین ہو گئی. موضوع انسان تھا، حیوان محمول تھا، آپ نے جگہ تبدیل کی تو حیوان موضوع کی جگہ پہ آ گیا، انسان محمول کی جگہ پہ. اچھا پھر آپ نے کہا کیا کہا؟ بقاء الکیف، تو وہ مجبہ ہے، یہ بھی مجبہ ہے. اور قانون بھی کیا طے ہوا ہے؟ موجبات. کوئی بھی قضیہ موجبہ ہو عکس مستوی جزیہ آئے گا. قانون محفوظ کرو یار. تو اب پوری دنیا کا پر جو ہے وہ میں نے ایک جو ہے وہ قاعدہ کلیا لے دیا ہے. اب گنتی نہ کرو بیٹھے، کوئی بھی موجبہ ہو، کہیں بھی ہو کوئی موجبہ،
अक्स मुस्ती उसका दामन जिजिया ही। अच्छा, तो जिजिया निकाल लिया ना हमने। पहली मिसाल में कुलिया था, वो मुजबा कुलिया था, तो ये बकाउल कैफ के साथ मुजबा हो गया और साथ जिजिया भी हो गया कानून के मुताबिक। अच्छा, अब आगे नजर रखो जिहद पे। हर हैवान इंसान है बिलफेल, बिलफेल हर हैवान इंसान, सॉरी, बाज हैवान बिलफेल इंसान है। ये बिलकुआ इंसान है, बाज हैवान जो हैं उनके अंदर इंसान होने की कुव्वत है, ये बिलफेल है, बिलफेल है। वैसे बिलकुआ भी है, और बिलकुआ कहते तो भी ठीक था, लेकिन वो बात किसकी कर रहा है? फेलियत की जिहाद की, क्योंकि हमने जो है अक्स मुस्तवी निकाला है फेलिया वाला कजिया। बिलफेल बाज हैवान इंसान है। अच्छा, अब वो फेलिया जो है उस फेलियत को मुकैयद बना रहा है हीन की कायद से। फेलियत को हीन से मुकैयद करोगे, हीन और वस्फ से मुकैयद करोगे तो वो फेलिया हीनिया हो जाएगा, मुकैयद नहीं करोगे तो वो मुतला का रह जाएगा। हीना हुआ हैवान, हीनल हैवान, बाज हैवान इंसान है, बिलफेल, बिलफेल बाज हैवान इंसान है, लेकिन वो जो बाज हैवान बिलफेल इंसान है वो कब हीनल, कब बिलफेल है इंसान है? हीनल इंसान हैवान उस वक्त के जिस वक्त वो हैवान है। ये हमने अक्स मुस्तवी निकाल लिया है। व इल्ला, अब इल्ला से शुरू करेगा प्रोसेस दलील का। ठीक हो गई बात? दलील अब शुरू नहीं करूंगा मैं, दलील देने से पहले, क्योंकि दलील कल बयान हो चुकी है, इसकी मैं तत्बीक दूंगा। मिसाल सिर्फ बदली है, कल मिसाल और थी, आज मिसाल और है। दर्जी जब सिखलाता है ना अपने बच्चे को कटिंग का तरीका, कागज पे सिखलाता है, ठीक है ना, और कटिंग सीख लेता है तो फिर उसको कपड़े पर कट, तो असल चीज जो सिखलाई जा रही है वो कटिंग का तरीका है। वो तरीका आपने अप्लाई करना है कागज पे या कपड़े पे, ये बात की बात है। तो मिसालें जो हैं, इन मिसालों को आप कपड़ा या कागज ही समझें। जो असल चीज समझाई जा रही है वो क्या है? प्रोसेस, तरीकुल नकीज नाम की दलील को अप्लाई करने का तरीका क्या है, ठीक है ना। ये सारी साहब ध्यान नहीं है, असल चीज जो हम समझा रहे हैं आपको, तरीकुल नकीज नामी दलील को अप्लाई करने का तरीका समझा रहे हैं। अच्छा जी, लेकिन इससे पहले यहां रुक जाओ। मुलाजा है, आपने बिलफेल को मुकैयद किया है किससे? ही ना हुआ हैवान, बाज हैवान इंसान है, ठीक है जी, बिलफेल इंसान है। और बिलफेल इंसान है, कब बिलफेल इंसान है? बिलफेल इंसान है जिस वक्त वो हैवान है। आपने आगे जो कैद लगाई है ना कि वो बिलफेल, बिलफेल बाज हैवान इंसान है, बिलफेल इंसान है, कब बिलफेल इंसान है वो बाज हैवान? हीनल, ये हीनल हैवान ना लगाओ तो क्या वो बिलफेल बाज हैवान इंसान नहीं है? वो बाज हैवान जिनको तुम कह रहे हो कि ये इंसान है, तो वो बिलफेल इंसान है, नजर आ रहा है। जब वो बिलफेल इंसान है तो हीना हुआ हैवान की आपको शर्त या कैद लगाने की जरूरत क्या? उस कैद के बगैर भी बाज हैवान का बिलफेल इंसान होना नजर आ रहा है। जब नजर आ रहा है तो आपको कहना यह चाहिए था कि अक्स मुस्तवी मुतलका आमा होता है। मुतलका आमा वो कजिया जिसमें बिलफेल की जिहत इस्तेमाल होती है हीन अल वास्फ की कैद के बगैर। आपने हीन अल वास्फ की कैद जब लगाई तो अब ये मुतलका आमा नहीं रहा, ये मुतलका हीनिया बन गया है, यानी फेलिया हीनिया बन गया है। तो तो बाज हैवान का बिलफेल इंसान होना काफी है। आप कहोगे बाज हैवान इंसान हैं, और उस वक्त बाज हैवान इंसान हैं जिस वक्त वो हैवान है। भाई अब सुनो सुनो, मेरा सवाल जो है वो ये मैं कहना चाहता हूं, जिन बाज हैवान को तुमने कहा है कि ये बिलफेल इंसान है, बिलफेल की कैद तुम तब लगाओ जब वो हैवानियत से कभी मुत्तसिफ होते हूं, कभी मुत्तसिफ ना होते हूं। या बाज इंसान ऐसे हूँ जो है मानना। हाँ हाँ हाँ,
تب آپ بالفعل کی قید کو آپ ہین کی کیسے مقید کرو؟ جیسے کہ مثلا آپ کہتے ہو بعض الکاتب متحرک الاصحاب، ٹھیک، بالفعل ہین ہوا کاتب، تو پھر بات سمجھ آتی ہے، کاتب کے بعد میں ساکھ متحرک الاصحاب ہیں اور بالفعل یعنی خارج میں متحرک ہیں، لیکن خارج میں کب وہ متحرک ہیں؟ ہین الکتابت، تو وہاں ہین لفظ ہین کی قید کی سمجھ آتی ہے، کیونکہ کتابت سے کبھی زائد متصف ہے کبھی متصف نہیں ہے، تو متحرک الاصحاب اس کے لیے ثابت ہے بالفعل اس وقت ہین الکتابت جب وہ کتابت کر رہا ہے، تو وہاں متحرک الاصحاب کا بالفعل ثابت ہونا ہین الکتابت کی قید سے مشروط ہے، یہ سمجھ آتا ہے۔ لیکن یہاں جو آپ نے قید لگائی ہے کہ بعض حیوان انسان ہیں بالفعل، لیکن ان کا بالفعل انسان ہونا مشروط ہے ہین الحیوان سے، کہ جب وہ حیوان ہوں گے تو وہ بعض حیوان بالفعل انسان ہوں گے، تو آپ ہین الحیوان کی قید آپ نے لگائی ہے، یہ قید آپ تب لگاتے جب کبھی حیوانیت سے متصف ہو کبھی متصف نہ ہو، جو دائمن ہوتا ہی متصف ہے اس کو آپ صرف بالفعل پہ روک دو، آگے آپ کو ہینا ہوا حیوان کی قید لگانے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ کوئی سوال سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ اگر سوال سمجھ میں آ گیا ہے تو پھر اس کا کچھ جواب ہونا چاہیے، یا طریقۃ النقیض کی تطبیق میں داخل ہو جاؤں؟ ہونا چاہیے جواب، کیا جواب ہے؟ یہ عکس مستوی، یہ قضیہ ہینیا عکس مستوی ہے، ضرورت ذاتی اور دوام ذاتی کا، اگر یہ ہین والی قید ہین الاتصاف والی قید نہ لگائیں تو قضیہ مطلقہ رہ جائے گا، تو قضیہ مطلقہ بھی تو ان دونوں سے عام ہے، جب ان دونوں سے عام ہے تو پھر عام جو ہے خاص خاص سے مستوی بن سکتا ہے۔ ہم جو ایسی مستوی لے گے وہ لے گے کہ اگر اسے مطلب وہ بھی واقع ہو رہا ہے لیکن ہم وہ لے گے جو زیادہ قریب ہو۔ زیادہ قریب کون ہے؟ ہینیا زیادہ قریب ہے، یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں ہمارے پاس دو قضیے ہیں، ایک مطلقہ عامہ ایک مطلقہ ہینیا، مطلقہ ہینیا مطلقہ عامہ سے زیادہ قریب ہے، اب یہ کہنا چاہتے ہیں کچھ قریب ہے، اور مانند والمشارکہ فی الجواب۔ مذاکر کہتے نہیں ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ لاؤ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو میں نے کہا یار نعرہ لگانا ہے تو نعرہ ہی لگانا ہے، یہ ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ لگاؤ، یہ اس کا کیا رہا ہے؟ یہ ہمارا زور لگواتے ہیں، کچھ تو ان کا بھی لگنا چاہیے۔ ہاں ملک صاحب، یہ تو ہم نے کہا کہ دو قضیوں کے لیے عکس مستوی واقع ہو سکتا ہے، دائمہ کے لیے بھی اور ضروریہ کے لیے بھی، تو ضروریہ میں ممکن ہے کہ وہ زائل ہو، ضروری نہیں دائمہ میں، دائمہ چونکہ دونوں کو شامل ہے، اس کے لیے جو محمول ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہوتا، تو یعنی اس صورت میں بھی اگر ہم دیکھیں تو کیونکہ زوال کا امکان ہوتا ہے، جیسے ہم قید لگاتے ہیں کہ جب وہ یہ ہو تو تب بھی کیا ہے اس کی مثال ہوتی ہے۔ دوام ذاتی اور ضرورت ذاتی کے مورد میں وصف عنوانی مصداق سے الگ ہی نہیں ہوتی، چونکہ وہ دائمی ہے اور دائمی چیز الگ نہیں ہوتی، جب الگ ہی نہیں ہوتی تو پھر آگے آپ کو اس وصف عنوانی سے جو وصف عنوانی کبھی جدا ہی نہیں ہوتی، اس وصف عنوانی سے مقید کرنے کی احتیاط کیا؟ مقید تب کریں جو کبھی جدا ہو کبھی متصف ہو، جو رہتی ہی دائماً متصف ہے، جو صفت دائماً متصف رہتی ہے، یعنی جس صفت سے دائماً مثلا حیوان ہے، حیوانیت ہے، زائد حیوانیت سے دائماً متصف رہتا ہے، جس صفت سے زائد دائماً متصف رہتا ہے، تو اب زائد کے لیے کوئی محمول آپ ثابت کرو، اسی قید کو پھر دوبارہ مقید کرو، مقید کرنے کی احتیاط تب ہوتی ہے جب وہ قید کبھی ہو کبھی۔ یہ تو ضروری ہے نا، مطلب دائمہ ہو، ہم دائمہ کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ اس میں جو اس کا محمول ہے وہ یعنی اس کا انفکاک جائز ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، مطلب دائمہ، اب دائمہ ہم بطور مطلق مطلب ضروریہ اور اس کی بھی نہ لیں، خارج میں دائمہ قضیہ جو دائمہ ہوتا ہے نا اس کا بھی خارج میں انفکاک نہیں ہوتا، عقل اس کے انفکاک کو درست مانتی ہے،
صرف ضروریہ میں اور دائمہ میں جو فرق ہوتا ہے وہ عقل کی نظر میں ہوتا ہے. خارج میں دونوں سیم ہوتے ہیں. خارج میں نہ ضروریہ کے مورد میں جو ہے محمول جدا ہوتا ہے، نہ دوام کے مورد میں محمول جدا ہوتا ہے. فرق صرف عقل کے میں ہوتا ہے کہ عقل اس کے جدا ہونے کو درست مانتی ہے، اس کے جدا ہونے کو درست بھی نہیں مانتی، گنجائش ہی نہیں دیتی. لیکن خارج میں دونوں دائم میں رہتے ہیں. تو ٹائم آپ لوگوں کا ہم نے زیادہ لے لیا ہے. ہاں جی لیاقت صاحب، سوال سمجھ میں آ گیا تھا؟ تو جواب یہ ہے، روٹی کا سوال ہے، جواب زیادہ روٹی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جواب یہ ہے جی، یہ جو آپ نے آگے قید لگائی ہے نا، ہی نہ ہوا حیوان، اس قید کا تعلق اس جہت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے؟ توجہ فرمائیے، کس قید کے ساتھ؟ کس کے ساتھ ہے؟ جہت کے ساتھ. جہت کون سی؟ جو فعلیت والی جہت ہے. یہ فعلیت والی جہاد اس ہی نہ ہوا حیوان کی قید سے پہلے یہ قید جو ہے نا، یہ تینوں زمانوں کو شامل تھی. توجہ ہے؟ اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں بعض حیوان بالفعل انسان ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ تینوں زمانوں میں سے کون سا زمانہ ہے کہ جس زمانے میں بعض حیوان بالفعل انسان ہیں؟ اس حیوان بہینہ ہوا حیوان نے اس لفظ کسی کو دھیان نہیں دیا تم نے یار، کسی کو ختم کر کے مقید کر دیا ہے کہ وہ جو بعض حیوان بالفعل انسان ہیں وہ کسی کی بات اب نہیں ہے، وہ بالفعل ہیں ہی نہ ہوا حیوان. اب ہی نہ ہوا حیوان کا زمانہ چونکہ تینوں زمانوں کو مشتمل ہے، کسی والی گنجائش ابہام ختم کر دیا ہے. اس ابہام کو ختم کرنے کے لیے ہی نہ ہوا کی قید اس فعلیت کے اندر لگائی گئی ہے. ورنہ فعلیت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ محمول اس موضوع کے لیے تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ثابت ہے. تو جب آپ ہی نہ لگا دو گے نا، ہی نہ اتصاف کی کیا لگا دو گے، تو اب لفظ کسی والا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے ہو. بعض حیوان انسان ہیں، حیوانیت کے بعض حیوان بالفعل انسان ہیں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالفعل انسان ہے کسی زمانے میں، کسی زمانے میں بالفعل نہ، حیوان ہونے کے زمانے میں. اور حیوان ہونے کا زمانہ اب چونکہ جو ہے وہ لامتناہی ہے، تو وہ بالفعل لامتناہی ہو جائے گا. اور پہلا جواب آپ کا ٹھیک تھا. ہی نہ ہوا جو ہے، یہ ہی نہ کی قید آپ جب فعلیت کے ساتھ لگاتے ہو، وہ لفظ کسی جو ہے نا اردو کا، وہ اس فعلیت کے اندر عمومیت کو بیان کرتا ہے. جب آپ قید لگا دو گے تو عمومیت اس کی ختم ہو جائے گی، اور ہمیشہ عام کو قید سے مقید کیا جاتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فعلیت کی جہت پہلے عام جہت تھی، ہی نل اتصاف کی قید لگا کے آپ نے اس عام جہت کو خاص اور مقید کر دیا ہے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ بھئی مطلقہ عامہ اور مطلقہ ہینیہ، یہ دو قضیے اگر دیکھے جائیں تو مطلقہ ہینیہ اخص ہے، مطلقہ عامہ اس سے عام ہے. اور آپ نے قانون دیا عکس مستوی کا، جو اقرب العوام ہے وہ عکس مستوی بنایا جائے گا. تو ان چار قضیوں کا عکس مستوی آپ نے نکالنا ہے، وہ قضیہ جو اقرب العوام ہو. تو ہینیہ مطلقہ اقرب العوام ہے، اور اس کے بعد پھر مطلقہ عامہ آتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی دوسرا عام آتا ہے، اس کے بعد پھر تیسرا عام آتا ہے. تو سارے عام جو ہیں عکس مستوی تھوڑے نکالنے ہیں. عکس مستوی آپ نے وہ والا عام نکالنا ہے جو ان عوام کی لسٹ میں سب سے قریب ترین ہے. تو پہلا جواب آپ کا ٹھیک تھا کہ ہینیہ مطلقہ اقرب العوام ہے، یعنی یہ اخص ہے، مطلقہ عام ہے. تو عام سے عام کا رتبہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے، تو اس سے پہلے جو کھڑا ہے اس کو ٹرائی کریں گے، وہ عکس مستوی میں آ رہا ہے صادق، تو پھر وہی بنے گا چونکہ وہ اقرب العوام ہے. واضح ہو گئی بات؟ اب کس میں آئیں گے؟ دلیل نقیض یا طریقۃ النقیض کی اپلائی میں. وَإِلَّا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ سے کیا مراد ہے؟ اگر عکس مستوی کا انکار کرتے، جو قضیہ ہم نے کہا ہے کہ عکس مستوی ہے اس کو نہیں مانتے ہو، ساتھ کا
نہیں مانتے ہو. جیسے اس کی صداقت کا انکار کرو گے یصدق نقیضہ، اس عکس مستوی والے قضیے کی نقیض کو صادقہ ماننا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قانون نقیض یہی ہے کہ ایک قضیے کے انکار سے اس کی نقیض کو صادق ماننا پڑتا ہے، ایک قضیے کو صادق ماننے سے اس کی نقیض کو کاذبہ ماننا پڑتا ہے. قانون ہے، کیونکہ اجتماع نقیضین ارتفاع نقیضین جائز نہیں ہے. دونوں ایک ساتھ سچے ہوں، دونوں ایک ساتھ کاذب ہوں، نقیضین میں ایسا جائز. تو قانون تناقض کے مطابق جیسے ہی آپ نے کہا کہ یہ صادقہ نہیں ہے، فوراً اس کی نقیض کو ماننا پڑے گا. وَيَصْدُقُ نقیض. نقیض کیا نکلے گی جی؟ اب جی اس قضیہ مطلقہ ہینیا کی نقیض نکلے گی. کہتے ہیں مطلقہ ہینیا کی نقیض نکلے گی قضیہ دائمہ. کیوں؟ یاد ہوگا آپ کو ہم نے نقیضیں نکالی ہیں، ٹھیک ہے نا. دوام کی نقیض ہم نے کیا نکالی تھی؟ دوام کی نقیض فعلیت. ٹھیک ہے، آسان. تو اچھا اس کی نقیض نکلے گی فعلیت کی نقیض دوام، یا دوام کی نقیض فعلیت. وہ دائماً لا شیء من الحیوان بے انسان ما دام حیوان. ٹھیک ہے نا. ما دام حیوان یہ قید کیوں لے کر آئے ہو؟ کیونکہ تناقض میں 8 چیزوں میں اتحاد شرط ہے. جو جہت وہاں جس قید سے جس شرط سے مقید ہے وہی قید ادھر ہم رپیٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو دوام کی نقیض فعلیت اور فعلیت کی نقیض دوام. تو وہاں فعلیت جس قید سے مقید ہے اسی قید سے مقید کریں گے دوام کو. کیوں؟ 8 چیزوں میں اتحاد شرط ہے. ان 8 چیزوں میں سے ایک کیا ہے؟ قید اور شرط بھی ہے. لا شیء من الانسان کہاں گیا؟ واہ ہوا. اور نقیض کیا ہے؟ دائمان لا شیء. دائمان کو متاخر لے آؤ مقدم لے آؤ، جہت جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. دائمان لا شیء من الحیوان بے انسان ما داما حیوان. یا یوں کر لو لا شیء من الحیوان بے انسان بالدوام ما داما حیوان. ما داما حیوان وہ قید ہو گئی جو اس بالدوام کی جہت کو مقید کرے گی، جیسا کہ وہ فعلیت کی جہت کو یہی. یا آپ کہہ سکتے ہو ہی نہ ہوا. ما داما کا لفظ ہٹا دو، یہ لے آؤ ہی نہ ہوا حیوان. ما داما وہی لفظ ہے، ہینا کا ہی متبادل لفظ ہے. تو آپ مانوس ہیں تو وہی لفظ ہینا والا سیم جملہ اٹھا کے سیم لفظ اٹھا کے لے آؤ. ہینا ہوا ہے انسان حیوان. آپ کہہ سکتے ہو لا شیء من الحیوان بے انسان بالدوام ہینا ہوا حیوان. نقیض حاصل ہو گئی ہے نہیں ہو گئی ہے؟ اب جو نقیض حاصل ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ نقیض کو چیک کریں گے. چیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کو قیاس کے اندر استعمال کر کے تجربہ کریں گے اس کے اوپر کہ نتیجہ ٹھیک آتا ہے یا غلط آتا ہے. تو کہتا ہے فا ہوا یہ نقیض مع الاصل اصل قضیہ. چونکہ ہمارے پاس اصل قضیہ یہاں موجود ہے جو بین الطرفین مسلمۃ الصدق ہے، تو ہم نے صرف ٹرائی کرنا ہمارا مقصد ہے. اصل قضیے کو یہاں پر جو ہے وہ رول صرف اس چیز کا ہے کہ ہمیں ٹرائی کرنے کے لیے 2 تاریں چاہیے. تو اگر ہمارے پاس اصل قضیہ نہ بھی ہو تو کوئی بھی قضیہ جو دونوں طرفین کے درمیان مسلمۃ الصدق ہے وہ لے آئیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب قانون نہیں ہے کہ آپ نے یہاں سے تار کاٹ کے فٹ کرنی ہے، یہاں سے کاٹ کوئی بھی تار آپ دوسری لے آؤ. ہمیں اس تار کو چیک کرنا ہے کہ یہ کرنٹ گزرتا ہے یا تو دوسری تار کوئی بھی آپ لے آؤ جو دونوں کے درمیان صحیح ہو، سالم ہو، شارٹ نہ ہو. تو چونکہ ہمارے پاس اصل قضیہ آلریڈی موجود تھا تو ہم نے اصل کو لے لیا. اگر نہ ہوتا تو کوئی اور بھی ہم لا سکتے تھے. تو میں یہ نقطہ اس لیے روک کے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو مرکزی حیثیت نہ دیں کہ لازماً اصل ہی ہم یہاں پہ لے کر آئیں گے. ہاں تو کسی نے کہا تھا کہ 2 اور 2 کیا ہوتی ہیں؟ اس نے کہا جی 4 روٹیاں ہوتی ہیں. تو روٹیوں کو یہاں دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے دوسرا قضیہ یہاں لانا ہے استعمال کرنے کے لیے جو بھئی چیک کرنا ہے اس تار کو کہ اس سے کرنٹ گزرتا ہے یا نہیں گزرتا. اصل کے ساتھ ہم نے اس کو استعمال کیا، یونتے جو نتیجہ نکلا ہے. کیا نتیجہ نکلا ہے جی؟ اب بنا رہے ہو کیا سے نہیں بنا رہے ہو؟ اب اصل قضیہ کیا ہے؟ اصل قضیہ ہمارا یہ ہے کہ کلو انسان حیوان بالدوام میں. ٹھیک ہو گئی بات؟
अच्छा, अब ये नकीज वाला कजिया क्या कहता है, वो मूजबा कुलिया है तो वो उसको सुगरा बनाएंगे क्योंकि वो मूजबा है, और मूजबा को सुगरा की जगह पे इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सुगरा मूजबा होना जरूरी। दूसरा सालबा कुलिया है तो कुलियत की शर्त की खातिर इसको हम कुबरे की जगह पे इस्तेमाल करेंगे। कुल्लो इंसान हैवान ला शय मिनल इंसान बे, क्या नकीज क्या है, ला शय अमिन है, कुल्लो इंसान हैवान ला शय मिनल हैवान बे इंसान, हद औसत क्या है जी, हैवान, वो गिर जाएगा, नतीजा तुम्हारा क्या आएगा। अच्छा रुको रुको, इन दोनों में कोई जुजिया तो नहीं है, नहीं है, दोनों कुलिया हैं, ठीक है जी, दोनों कुलिया है। अगर जुजिया होता तो हम नतीजा जुजिया लाते। अब देखो दोनों में से कोई सालबा तो नहीं है, जी है, तो फिर नतीजा सालबा आएगा, ठीक है ना। कम और कैफ में कमियत के लिहाज से नतीजा जो जुजिया हो उसके मुताबिक, कैफियत के एतबार से जो सालबा हो नतीजा उसके मुताबिक, ठीक है। नतीजा इत्तेबा करता है जुजिया की कैमियत में और इत्तेबा करता है सालबा की कैफियत में। कैमियत के लिहाज से दोनों बराबर थे तो लिहाजा नतीजा हमारा कुलिया आएगा, लेकिन कैफ में दोनों मुख्तलिफ हैं तो जो सालबा है नतीजा उसकी इत्तेबा करेगा। क्या नतीजा आएगा, हैवान गिर जाएगा, हद औसत है ला शैआ युनतेजो ला शैआ मिनल इंसान बे इंसान। अब बिस जरूरत की क्या लगा सकते हो अगर असल कजिया तुमने जरूरिया इस्तेमाल किया है। दवाम की क्या लगा सकते हो अगर असल कजिया तुमने दायमा लगाया है। नतीजा तुम्हारा क्या है, सल्ब शैए अन नफ्स ही, और चीज को अपने नफ्स से सल्ब करना खिलाफे अक्ल है। नतीजा खिलाफे अक्ल तक पहुंच गया है, अब इसको रिवर्स करो। उसने रिवर्स नहीं किया क्योंकि कल एक बार इसका पूरा रिवर्स उसने आपको समझा दिया है। तो अब आपने तलाश करना है नतीजे की खराबी का सबब कौन है। तो नतीजे की खराबी का सबब या सुगरा है या कुबरा है या कियास की हैत है, ठीक है ना। कियास की हैत सबब नहीं हो सकती, क्यों, इसलिए कि कियास की हैत को नतीजा खेज होने के लिए जो शरात चाहिए थी वो पूरी है, और वो क्या है, इजाब और सुगरा कुलियतुल कुबरा। चलो फिर सुगरा सबब होगा, सुगरा नहीं है क्योंकि सुगरा जो है वो मुसल्लमतुल सिद्क है बैना तरफ़ैन, तो फिर निशानदही होगा। ये नतीजे की खराबी का सबब कौन है, कुबरा है, यानी वो कजिया जिसको आग से मुस्तवी की तुमने नकीज के तौर पे निकाला था, ये कजिया तुम्हारा काजबा है जिसकी वजह से नतीजा तुम्हारा खिलाफे अक्ल आया है। जब ये कजिया नतीजे की खराबी का जिम्मेदार है तो इसका मतलब है ये कजिया तुम्हारा काजबा है। जब ये काजबा है तो इसका किस दलील बनेगा, जिसकी ये नकीज है और उसी की सिदाकत को हम प्रूव करना चाहते हैं। तो नतीजा क्या निकला कि जिस कजिए के बारे में हमने दावा किया था कि ये कजिया अक्स मुस्तवी है इन चार कजाया का, वो कजिया सादका है, तो वो कजिया सिद्क में इत्तिबा करेगा उन चार कजाया की। वाल आमताने, दो कजिया और बाकी हैं, उनका अक्स मुस्तवी भी यही आएगा। तो आप गुफ्तगू को जो है वो इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं, ज़्यादा तफसील ना हो जाए। आमतान यानी मशरूता आमा, जिसमें ज़रूरत वस्फ़ी की जिहाद इस्तेमाल होती है। उर्फ़ी आमा जिसके अंदर दवा में मिसालें क्या हैं, एज़ा सादा का बिल ज़रूरत या बिल तमाम, जो भी आप मतलूब है आपको जिहाद। कुल्लो कातिब मुतहर्रिकुल असाबे मा दामा कातिबा, ये असल कजिया है। जब भी ये कजिया सादिक आएगा तो इसके अक्स के तौर पे सादिक आएगा, क्या, सादा का सादिक आएगा बतौर अक्स। कौन सा कजिया, बाज़ो मुतहर्रिकुल असाबे, बाज मुतहर्रिकुल असाबे जो हैं वो कातिब हैं, ठीक है। बाज मुतहर्रिकुल असाबे, बाज लोग जो हैं मुतहर्रिकुल असाबे हैं, कातिब नहीं है, वैसे ही कड़ा के निकाल रहे हैं, ठीक है ना कोहन साहब। तो बाज मुतहर्रिकुल असाबे कातिब हैं, ना कि जितनी मुतहर्रिकुल असाबे हैं सब के सब कातिब हैं। तो बाज मुतहर्रिकुल असाबे, प्रोसेस समझा रहा हूं, प्रोसेस क्या है, तब्दीलो तरफ़ैन, मौजू महमूल की जगह पे आ गया है, महमूल मौजू की जगह पे चला गया है। बकाउल कैफ, वो भी मुजबा ये भी मुजबा, और कानून दे दिया हमने मुजबात का अक्स मुस्तवी दायमान जुजियात है, तो जुजिया निकाल लिया हमने। बाज मुतहर्रिकुल असाबे कातिबुन
बिलफेल आगे फिर उस बिलफेल को मुकैयद करो, किसी वक्त 3 ज़मानों में से किसी एक वक्त में मुकातिब है ना, अब उस किसी एक वक्त में मुकैयद करो। ही ना हुआ मुतहर्रिक वला साबिक, वो बिलफेल जो हैं कातिब हैं, किस वक्त बिलफेल कातिब हैं? जिस वक्त वो उनकी उंगलियां मुतहर्रिक हैं। अच्छा, ये कजिया हमें हीन या फेल आपको समझ आ गया है। पीछे जो मैंने रोका था ना, उस रोकने का फायदा यहां भी आपको ज़ाहिर हो रहा है। वइल्ला, अगर ये कजिया जिसके अक्स मुस्तवी होने का हमने दावा किया है, अगर इनकार करते हो, जैसे ही इनकार करोगे इसकी नकीज सादिक है। वइल्ला यानी अगर इसको सादका नहीं मानते हो, या को नकीज हो, तो इसकी नकीज को सादका मानना पड़ेगा। इसकी नकीज क्या निकलेगी? दायमा, क्योंकि फेलियर की नकीज दवाम, और दवाम को हम उसी सेम कैसे मुकैयद करेंगे जिस कायद से वो दवाम मुकैयद है। ला शैअ मिनल मुतहर्रिक ला साबिक, ये मुजबा जुजिया है तो मुजबा जुजिया की नकीज सालिबा कुलिया। ला शैअ मिन मुतहर्रिक ला साबिक बेकातिबिन हीना हुआ मुतहर्रिकुल असाबिक। ठीक हो गई बात? वाह हुआ ये नकीज वाला कजिया माल असले, असल के साथ इसकी चेकिंग के लिए क्यास बनाओ। जब क्यास बनाओगे क्या बनेगा, कैसे बनेगा? सारा उसने जो है वो आप पे छोड़ दिया, क्योंकि बार बार ये बात रिपीट हो रही है। यूनते जो नतीजा आएगा क्या? बिल जरूरत अगर असल कजिया बिल जरूरत लिया है, बिल दवाम अगर असल कजिया आपने दवाम लिया है, क्या नतीजा आएगा? ला शैअ मिनल कातिबे बे कातिबिन मादामा कातिबा। रुको, ला शैअ मिनल कातिबे बे कातिबिन ही ना हुआ कातिब, कोई भी कातिब कातिब नहीं है कातिब होने के वक्त। इत्तिमा नकीजन हो गया या नहीं हो गया? आधा खुल्फून नकीजा इत्तिमा नकीजन है, इत्तिमा नकीजन खिलाफ अक्ल है। नतीजे के खिलाफ अक्ल होने का आप सबब तलाश करो। कैसे तलाश करो? जैसे हमने अभी कबला कलील तलाश करके आपको दे दिया है, तो 4 कज़ाया का से मुस्तवी मुकम्मल हो गया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।